آج کا یہ منتری یہ منسٹر ایسا کر پائے گا؟ نہیں. آتا ہے پیسہ پی ایم فنڈ میں 25,000 کروڑ روپے آئے، یہ گھٹک گیا ہمارا پرائم منسٹر صاحب ختم کر گیا. بلکہ ستیہ پال ملک جو کئی اسٹیٹ کے گورنر رہ چکے، انہوں نے اسپشٹ کیا ہے کہ جو کووڈ کے اندر جو پیسے آئے تھے 25,000 کروڑ روپے پی ایم او کے فنڈ میں، جو لوگوں نے چندہ دیا تھا کہ کووڈ جیسی مہلک بیماری سے قوم کے لوگوں کو، اس دیش کے لوگوں کو، جنتا کو بچایا جائے، لیکن نہیں بچایا گیا. ان پیسوں کو پی ایم مودی صاحب نے اپنا دوست، اپنا قریبی ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة عورة إذا خرجت استشرقها الشيطان. All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my Lord, explain me my praise. It is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Vishveshwara Adi Purush Aparampara Alleka Purusha Namaha. Om Sahna Bhavatu Sahno Bhunaktu Sahviriyam Karmamahe Tejasvanavati Davastu Ma Buddhishagahe Brahmanam Kamanadi Vishwakurdajam Satyam Param Shasvatam Vidya Yassa Sanatani Nigam Virdai. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. صدر محفل اسٹیج پر گرام قدر اور اس پنڈال میں اس بینر تلے جمع ہونے والے ہمارے غیور مسلمانوں، نوجوان ساتھیوں،
پردے میں بیٹھ کر ہماری بات سننے والی گاؤں سماج کی معزز ہماری ماں اور بہنوں، میں جانتا ہوں، محسوس بھی کر رہا ہوں کہ اس وقت بہت زیادہ ٹھنڈ ہے اور وقت بھی کافی ہو چکا ہے۔ میں پھر بھی کوشش کروں گا کچھ دیر قرآن و سنت اور قرآن و حدیث کی بات آپ کے سامنے پیش کی جائے، اور ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک گھڑی میں ہمیں وہ باتیں کہنے کی توفیق دے، سمجھنے کی توفیق دے، جس پر ہم سب مل کر عمل کر سکیں۔ مسلمانوں، اس وقت پوری دنیا کے اندر حالات بہت خراب کر دیے گئے ہیں۔ پوری دنیا کے لوگوں کو اگر تکلیف ہے، مذہب اسلام سے تکلیف ہے، مسلمانوں سے تکلیف ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں پوری دنیا کے اندر سب سے بہتر اور سب سے پسندیدہ کوئی مذہب ہے، کوئی سسٹم ہے، کوئی دھرم ہے، کوئی ریلیجن ہے تو مذہب اسلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قرآن میں واضح لفظوں کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے، ان اکرمکم ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دنیا کے انسانوں، میری نظر میں سب سے پسندیدہ اور سب سے اچھا اگر کوئی ریلیجن، کوئی مذہب، کوئی سسٹم ہے تو مذہب اسلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی زبان میں خود سے اس مذہب کی تعریف فرماتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا مذہب کرسچن ہے، عیسائی ہے۔ بھارت کے اندر سب سے بڑا مذہب سناتن دھرم ہندو مذہب کو بتایا جاتا ہے، اگرچہ حقیقت سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ مغرب میں، یورپ میں، دنیا کے اور علاقوں میں، بلکہ پوری دنیا میں 6 کروڑ 30 لاکھ مربع میل کے علاقے میں جو زمین اللہ نے بنائی ہے، اس زمین پر سب سے بڑا مذہب اور ریلیجن کرسچن، اس کے بعد دوسرے نمبر پر دنیا کا سب سے بڑا مذہب کوئی مذہب پایا جاتا ہے تو مذہب اسلام ہے۔ دنیا کے ہر مذہب کے قوانین انہوں نے خود تیار کیے، لیکن اسلام کا قانون، اس مذہب کا سنویدھان اگر کسی نے تیار کیا ہے تو وہ تیار کرنے والا کوئی انسان نہیں ہے،
بلکہ اس کو تیار کرنے والا، اس کو بتانے والا وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ وہ اللہ جس نے تمام دنیا کے انسانوں کا خالق ہے، پیدا کرنے والا۔ وہ اللہ، اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ انسانوں کو کون کون سے قوانین کی ضرورت ہے، انسان کو کس چیز کی کب ضرورت ہے، یہ اللہ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا، کوئی نہیں بتا سکتا۔ اسی لیے اللہ کا جو قانون اور اس کی شریعت جو ہمارے پاس ہے قرآن اور حدیث کی شکل میں، اس سے بہتر قانون دنیا کے اندر کوئی اور قانون نہیں۔ بھارت کے اندر سب سے بڑا ریلیجن، مذہب جو مانا جاتا ہے سناتن دھرم، ان سے پوچھو کہ تمہارے دھرم کے اندر جو قوانین ہے، دھارمک قوانین، کس نے بنایا؟ وہ کہے گا وید ویاس جی نے، یا یہ کہیں گے مہاجل پلوان والے منو نے۔ ہندو دھرم میں سمویدھان اور ان کے قوانین کا نام منو اسمرتی۔ منو اسمرتی کو کون لکھا؟ مہاجل پلوان والے منو نے۔ اب سے تقریباً 5000 سال پہلے جن کا جنم ہوتا ہے، منو نے، ایک انسان نے منو اسمرتی کو لکھا، اور وہ منو اسمرتی ہندو دھرم کا سمویدھان ہے، ان کا قانون، ان کی قانون کی کتاب ہے۔ لیکن منو کو کون جانتا ہے؟ منو کہاں سے آیا؟ منو کب آیا؟ کیسے آیا؟ کیا وہ دیش تھا؟ ڈیٹیل سے نہیں ملتا ہے، لیکن قرآن کب آیا، کیسے آیا، کیوں آیا، کہاں پر آیا، سب کچھ بتاتا ہے۔ اللہ کا قانون کیسے آیا؟ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کیا پروف ہے؟ جی پروف ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ رب کا کلام۔ کیوں آیا؟ کیا مقصد ہے؟ وہ بھی کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، انسانوں کی بھلائی کے لیے۔ کیسے آیا؟ نزل بہ الروح الامین، جبرائیل امین کے ذریعے آیا۔ کہاں پر آیا؟ علی قلبک، جناب محمد رسول اللہ کے قلب اطہر پر۔ اب وہاں سے پھر پوری دنیا کو پیغام دیا گیا۔ کیا فائدہ ہوگا اس قرآن کو پڑھ کر؟ کیا فائدہ ہوگا اس قرآن پر عمل کر کے؟ کیا فائدہ ہوگا؟ من اطاع اللہ ورسولہ فقد فاز، جو انسان اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرے گا فقد فاز۔ This is Arabic sentence. The word is qad is used for surety. عربی میں لفظ قد ماضی میں پاسٹ میں جب یوز کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے یقین۔ فقد فاز، یقیناً وہ انسان کامیاب ہو گیا جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کی، یعنی جس نے قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزاری۔ دنیا کے اور کسی سمویدھان میں
دنیا کی کسی اور شریعت میں یہ چیزیں نہیں ہے، ہماری شریعت میں ہے۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ آپ کی شریعت میں یہ تشدد ہے، آپ کی شریعت میں یہ چیز نہیں پائی جاتی ہے، آپ تو مسلمان ہیں، آپ صرف دھرم کی بات کرتے ہیں، آپ صرف نماز کی بات کرتے ہیں، آپ صرف اذان کی بات کرتے ہیں، آپ روزوں کی بات کرتے ہیں، آپ زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں، آپ ترقی کی بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ کا قرآن دیش کو آگے لے جانے میں کوئی مدد کیوں نہیں کرتا؟ آپ کا قرآن کرپشن کو روکنے میں کیوں نہیں مدد کرتا؟ آپ کا قرآن آج کے نئے زمانے میں، آج کے آدھونک زمانے میں، آج کے جدید سائنس کی دنیا میں، ٹیکنالوجی کی دنیا میں آپ کا قرآن، آپ کی شریعت رہنمائی نہیں کرتا۔ غلط۔ قرآن صرف 1458 سال پہلے نازل ہونے والی کتاب کا نام نہیں ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو عبادت بھی ہے، برکت بھی ہے، ثواب بھی ہے، رہنمائی بھی ہے، رہبری بھی ہے، ٹیکنالوجی بھی ہے، جدید سائنس بھی ہے۔ Everything mentioned in the Quran Kareem, because Allah said تبیانا لکل شیء، یہ قرآن ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی سوال کرتا ہے کہ مولانا آپ کے قرآن کے اندر میں منترالے ہے، منترالے، منتری لوگ ہوتے ہیں جو جس کو الگ سے کوئی وبھاگ اسٹیٹ میں یا کیندر میں دے دیا جاتا ہے۔ ہم نے کہا پوچھو، وہ بھی ہوگا، کہیں نہ کہیں تو ہوگا، کچھ نہ کچھ اگزامپل تو ہوگا قرآن میں۔ بولا اچھا یہ بتائیے آپ کے قرآن میں فائنانس منسٹری ہے کیا؟ فائنانس وت منتری، فائنانس منسٹری سمجھتے ہیں جو پیسوں والا منتری، سمجھ لیجیے۔ وزیر خزانہ ہے آپ کے قرآن میں؟ ہوگا قرآن میں۔ تو جب آپ قرآن پڑھیں گے تو قرآن میں یہ بھی ملتا ہے۔ ہمارے اس دیش کے اندر نرملا سیتا رمن وزیر فائنانس منسٹر ہے محترمہ۔ پچھلے اس سال کا جو بجٹ آنے والا ہے، بجٹ مطلب پورے ایک سال کے اندر ہمارے دیش میں کتنے کروڑ روپے خرچ ہوں گے، کس وبھاگ میں کتنا پیسہ دینا ہے، ایجوکیشن میں کتنا دینا ہے، اور دوسرے فیلڈ میں مینوفیکچرنگ میں کتنا دینا ہے، بینکنگ میں کتنا دینا ہے، الگ الگ پورا بجٹ تیار کرتے ہیں۔ جیسے ہم لوگ ایک گھر بناتے ہیں، ہم لوگ گھر بنائیں گے، شادی بیاہ کرتے ہیں، ایک ہم لوگ بجٹ سیٹ کرتے ہیں۔ ہماری شادی میں 10 لاکھ روپے خرچ ہوگا، 5 لاکھ روپے کا سامان دیں گے، 5 لاکھ روپے میں سے 2 لاکھ روپے ہم ڈیکوریشن میں خرچ کریں گے، اور 1 لاکھ روپے میں یہ خرچ کریں گے، 2 لاکھ روپے ہم اور الگ اس پہ خرچ کریں گے، بجٹ سیٹ کرتے ہیں۔ ایسے ہی دیش کے اندر جو فائنانس منسٹر، جو وت منتری ہوتے ہیں، وہ ایک بجٹ لاتے ہیں۔ ہمارے دیش کے، ہمارے ملک کے اندر سن 2024 کا جو بجٹ ہوگا، یعنی جو آنکڑا ہوگا، وہ تقریباً 45 لاکھ کروڑ، 45,900 کروڑ کے آس پاس ہوگا، تاکہ پورے سال خزانہ سے پیسے لے لے کر کام کیا جا سکے۔ یہ تو دنیا کا سسٹم ہے، اس میں گڑبڑی ہوتی ہے، اس میں جس کے پاس جتنی طاقت، اس کے پاس اتنا پیسہ،
منتری سے جس کی جتنی دوستی وہ اتنا بڑا چور، اتنا بڑا ڈاکو، اس کے پاس اتنے ہی پیسے کہ میں تمہارا دوست ہوں منسٹر صاحب، مجھے 10,000 کروڑ دے دیا جاتا ہے، دیش سے بھگا دیا جاتا ہے۔ چوری، لوٹ مار، غریبوں کے حق میں کچھ نہیں جاتا ہے، صرف جھوٹے وعدے جاتے ہیں کہ تم مجھے منتری بناؤ، ہم تم کو 15 لاکھ روپے اکاؤنٹ میں ڈالیں گے۔ یہ جھوٹے، یہ بے ایمان ہوتے دنیا دار لوگ، دنیا دار نیتا، دنیا کے منتری، دنیا کی منسٹری، یہ جھوٹوں اور لوٹیروں سے بھرا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیش اور غریب انسانوں کو ترقی نہیں ملتی، دیش ترقی نہیں کرتا ہے، غریبوں کو ان کا حق نہیں ملتا ہے۔ لیکن آؤ قرآن میں دیکھو، ہمارے قرآن کے اندر منترالے بھی ہے، لیکن یہ دنیا جیسا بہروپیہ منترالے نہیں۔ ہمارے قرآن کریم کے اندر منسٹری بھی ہے، لیکن دنیا کے اندر جو بے وقوف بناتے ہیں ایسی منسٹری نہیں ہے، بلکہ مکمل طور پر ایمانداری والی منسٹری ہے۔ واقعہ یاد کیجئے حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام منتری بنے، فائنانس منسٹر بنے، وزیر خزانہ بنایا گیا، بلکہ خود پیشکش کی انہوں نے کہا قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، مجھے وزیر خزانہ بنا دو، مجھے فائنانس منسٹر بنا دو، انی حفیظ علیم، میں اس کی حفاظت بھی کروں گا اور مجھے اس کے بارے میں جانکاری بھی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب کے بیٹے، واقعہ مشہور ہے، بچپن میں کنویں میں ڈال دیے گئے، قرآن میں واقعہ آپ دیکھیں گے۔ وہاں سے پھر ایک قافلے کے ذریعے اٹھایا گیا، بازار میں، مصر کے بازار میں بیچے جاتے۔ وہاں پر ایک وزیر خزانہ جو اس وقت کا تھا، عزیز مصر، وہ خریدتا ہے، اور پھر وہاں ان کے گھر کے اندر حادثہ ہوتا۔ بہت بڑا واقعہ ہے، سورہ یوسف میں پڑھیے گا، 12 اور 13 پارے کے اندر موجود ہے۔ قید خانے میں ڈال دیے جاتے، لیکن اللہ کے اس نبی نے، اللہ کے اس بندے نے چھوٹی سی عمر میں، اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مقام بلند مقام تک پہنچانا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے مقام لیا اور ان کی حفاظت کی۔ ایک بادشاہ اس وقت میں ایک سپنا دیکھتا ہے، ایک بہت ایسا سپنا کہ اس وقت جتنے بھی تعبیر بتانے والے تھے انہوں نے کہا کہ یہ بادشاہ پاگل ہو گیا ہے، یہ ویسے ہی خواہ مخواہ کا سپنا دیکھ رہا ہے اور دن میں آ کر ہم لوگوں سے بتاتا۔ لیکن جب وہ سپنا حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے میں پہنچا تو انہوں نے کہا کہ اس کی ترتیب یہ ہے، اس کی تعبیر یہ ہے۔ سپنا یہ دیکھتا ہے وہ بادشاہ، مصر کا بادشاہ، ریان بن ولید نام، شاید ایسے کچھ نام ہوگا۔ وہ بادشاہ سپنے میں دیکھتا ہے کہ 7 موٹی گائے ماتا، یوگی جی کی اماں، 7 ماتائیں، 7 گائے، موٹی گائے 7 دبلی اور پتلی گایوں کو کھا رہی ہے، اور 7 سبز ترو تازہ خوشے اور 7 سوکھے ہوئے بالی ہے خوشے ہیں۔ جب وہ بادشاہ اس کے بارے میں لوگوں کے سامنے رکھتا ہے، اپنے انویائی اور اپنے دربار میں ان کے جتنے بھی جانکار ہوتے ہیں سب کے سامنے رکھتا ہے اس سپنے کو، تو سب کہتا ہے کہ آپ تو خواہ مخواہ ویسے ہی شیطانی کچھ بھی دیکھ لیتے ہیں، بولنے لگتے ہیں، اس کا کوئی مطلب نہیں ہو سکتا۔ بہت چرچا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر یوسف علیہ السلام کو یہ خبر پہنچتی، قید میں ہوتے ہیں، وہاں سے قیدی چھوٹتا ہے تو کہتا ہے کہ آپ مجھے اجازت دیں۔ وہ فوراً وہاں پہنچتے ہیں تو پھر یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ 7 موٹی گائیں 7 پتلی گایوں کو کھا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 سال تک خوب کھیتی ہوگی، خوب مکئی اور گلے اناج پیدا ہوں گے۔ اس کے بعد 7 سال کے بعد میں قحط سالی کا زمانہ آئے گا،
कोरोना आएगा, कोविड आएगा, मिसाल के तौर पर। तो उन्होंने कहा अच्छा इसका ये मतलब है। बादशाह के सामने पेश किया जाता है। बादशाह कहता है कि बुला कर लाओ, ये ताबीर बताइए, मुझे लग रहा है। बादशाह के सामने लाए जाते कैद खाने से बाहर, और वो कहते हैं कि अच्छा इससे उपाय क्या है बचने का। 7 साल तक तो खेती होगी, 7 साल तक तो काफी पैदावार, हम ऐश करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, लेकिन 7 साल के बाद जब कोरोना जैसी बीमारी आएगी, जब कैद साली आएगी, तो उस वक्त में क्या करेंगे। 7 साल तक तो भूखे मर जाएंगे। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फिर तरीका और तरतीब बतलाते, खुश कैद साली से बचने का तरीका। वो कहते हैं कि नहीं, डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। सारे लोगों से कह दिए जाएं, जितने भी काश्तकार लोग हैं, किसान लोग हैं, उनको बता दो कि 7 साल तक खूब फसलें करो, खूब खेती करो, खूब गल्ले उगाओ और उनको स्टॉक करके रखो, खाने के बकद्र रख लो। उसके बाद फिर उनको स्टॉक कर लो कोल्ड स्टोर में, जो फैक्ट्रियां होती स्टोर रूम में। आपके पूर्णिया में है जहां मकई के सीजन के अंदर में, वहां पर उनको स्टॉक किया जाता। उनको रखिए और बोरी में नहीं, बाली से दाने को बाहर निकाल कर नहीं, बल्कि मकई है, मकई के उसके पूरे घड़ी के अंदर ही दानों को रख दीजिए, उससे मत निकालिए बाहर। जो गेहूं है, गेहूं की पूरी बाली होती, उस बाली को ऐसे काट कर रख दीजिए ताकि ज्यादा दिन तक रहे। अगले 7 साल में जो जरूरत पड़ेगी, कैद साली की वजह से, खुश्की की वजह से, वो दाने निकाल कर फिर लोगों के बीच में बांटा जाए, तो अगले आने वाले 7 साल जो कैद साली के हम आसानी के साथ निपटाए जा सकते हैं। ये तरतीब बताते हैं कौन? ये तरतीब बताते हैं यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कैद साली से निपटने का आज का ये मंत्री, ये मिनिस्टर ऐसा कर पाएगा? नहीं। आता है पैसा पीएम फंड में 25,000 करोड़ रुपए आए, ये घटक गया हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब, किसी को पता ही नहीं चला, ये हजम कर गया। बल्कि सत्यपाल मलिक जो कई स्टेट के गवर्नर रह चुके, उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो कोविड के अंदर जो पैसे आए थे 25,000 करोड़ रुपए पीएमओ के फंड में, जो लोगों ने चंदा दिया था कि कोविड जैसी मुहलिक बीमारी से कौम के लोगों को, इस देश के लोगों को, जनता को बचाया जाए, लेकिन नहीं बचाया गया। उन पैसों को पीएम मोदी साहब ने अपना दोस्त, अपना करीबी, किनको, अदानी को लगा दिया। शेल मार्केट में 20,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, लेकिन जवाब नहीं दिया। ये तो घोटाले और डाकू और चोर है जो कुर्सी इख्तिदार पर बैठे हुए। ये गरीबों की क्या मदद करेंगे? 700 किसान अपने गले में फांसी का फंदा लगाकर मर गया, लेकिन उनको पूछने तक के लिए नहीं पहुंचा, न कोई पीएम पहुंचा, न किसी स्टेट का सीएम पहुंचा। आज के मंत्रालय, आज के मिनिस्ट्री के लोग, आज के पीएमओ के लोग, आज के सीएमओ के लोग, ये सब के सब चोर और डाकू, और ये सब के सब लुटेरे हैं जो गरीबों के लिए नहीं सोचते हैं, जो इस देश के लाचार, बेबस, निहत्थे और मजदूर किस्म के लोगों के लिए नहीं कुछ समझते हैं, बल्कि अपना पेट भरते और अपने भागने वाले दोस्तों को हजारों करोड़ रुपए दान दे देते हैं कि जाओ तुम मेरे दोस्त हो। लेकिन इसका सही इस्तेमाल, मंत्रालय का सही इस्तेमाल कहाँ मिलेगा? कुरान में मिलेगा। हजरत यूसुफ फरमाते हैं कि जब ये सिचुएशन आने वाली है, अंतिजानी आला खज़ाइनिल अर्ज़, मुझे मंत्री बना दीजिए आप, मुझे मिनिस्ट्री दे दीजिए आप। हमने कहा कि देखो पागल आदमी, एतराज कर रहे थे ना तुम कि कुरान में आपका मंत्रालय नहीं है, कुरान में आपकी मिनिस्ट्री नहीं है। हमने कहा नहीं है। आज जो ये चोर और लुटेरे लोगों की जो मंत्रालय, जो मिनिस्ट्री है, करोड़ों रुपए सरकार गिराने में खर्च करते हैं, और सरकार जो एमएलए एमपीज होते हैं उनको जो फैसिलिटीज दी जाती है, उस तरह की आसाइश और आराम हमारे कुरान में
اس طرح کی لوٹ مار نہیں ہے. ہمارے قرآن میں غریبوں کی مدد ہے، ضرورت مند کی ضرورت کو مکمل کرنا. وقال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، میں حفاظت کروں گا، میں جانتا ہوں اس بارے میں. حضرت یوسف فرماتے ہیں، اور جب وزیر خزانہ بنے حضرت یوسف علیہ السلام تو صرف اپنے ملک میں نہیں، مصر میں نہیں، آس پاس کے جتنے بھی مصر کے قریب میں جتنے بھی کنٹری اور ملک تھے وہاں سے لوگ آتے تھے. ارے مصر میں ایک بادشاہ آیا ہے، مصر میں ایک منتری ہے، مصر میں ایک منسٹری ہے. چلو قحط سالی کے زمانے میں آتے تھے اور پھر غلہ بھر بھر کر لے کر جاتے تھے، اونٹ اور گھوڑے لے کر آتے تھے. ایک آدمی کو ایک اونٹ میں جتنا بھی آ سکتا تھا اس وقت ان کو اناج اور غلہ اور آٹے جو بھی ہوتا تھا ان کو دیا جاتا تھا اور لے کر جاتے تھے، اپنے پیٹ کو پالتے تھے. صحیح منسٹری دیکھنی ہے آج کل کے کرپٹ نیتاؤں، ہمارے قرآن میں غور کرو، تم کو صحیح منترالے قرآن میں مل جائے گا. تبیانا لکل شیء، قرآن ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے. اور قرآن میں کوئی بھی بات انسانوں کی اگر اس پر عمل کر لے انسان تو نقصان ہوگا، ایسا نہیں ہے. قرآن انسانوں کی بھلائی کے لیے، قرآن میں جو بھی احکامات ہے وہ انسانوں کی بھلائی اور اس کی کامیابی کے لیے ہے. ہمارے قرآن